يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ محترم المقام صدر اجلاس، ذمہ داران جماعت و جمعیت، محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج اس مسجد کے احاطے میں مجھ کو اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا اور دین کی کچھ باتیں جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق اور رشتہ ہے سننے سنانے، سمجھنے اور عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم یہاں سن رہے ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، میرے سامنے اس وقت جو عنوان ہے وہ عنوان ہے خوشگوار زندگی کے اسلامی اصول۔ یعنی زندگی اچھی اگر بنانی ہے اور ایسی جیسی ہم چاہتے ہیں، جس میں خوشی ہو، اطمینان ہو، راحت اور چین ہو، زندگی اچھی لگے، زندگی جینا آدمی کو پسند آئے، ہماری اور آپ کی زندگی کو اگر ہم ایسی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ایک مثالی زندگی اور اچھی زندگی، تو اپنی زندگی کو ایسا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت میں کیا اصول بتائیں، کیا تعلیمات دی ہیں، یہ مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بھائیو، سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہم اور آپ کو جان لینی چاہیے کہ زندگی ہر انسان اس دنیا میں اچھی ہی چاہتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں اس کی زندگی تکلیفوں کا مرکز بن جائے، مصیبتوں میں گھرا ہوا وہ زندگی گزارے، اور یہاں انسان پریشانیوں کے دائرے میں رہ کر، گھیرے میں رہ کر صبح و شام کرے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو، ایک اچھی بیوی یا اچھا شوہر، اس کا جوڑا، اس کے سامنے اولاد ہوں، گھر کے اندر کا ماحول اطمینان بھرا ہو، خوشی والا ہو، خاندان قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار ہوں، ہر جگہ محبت ہی محبت ہو، جھگڑے نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، نفرت نہ ہو، ناپسندیدگی نہ ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بن کر رہے، ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ کھڑا ہو، ضرورت پر ایک دوسرے کے کام آئیں۔ یوں سمجھیے کہ اس دنیا کی ہر وہ خواہش جو یہ گھر اور گھریلو زندگی میں آدمی دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ دنیا میں اسلام کا ہی مسئلہ نہیں، انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک اچھی زندگی اس دنیا کے اندر ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلام، جو دین اسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لانے والے ہیں اور جس کا بھیجنے والا خود رب العالمین ہے، اس نے ہماری اور آپ کی آخرت کو سنوارنے والے اس دین کے اندر کیا ہماری اور آپ کی دنیا کی بہتری، ہماری اور آپ کی دنیا کو سنوارنے والی تعلیمات بھی رکھی ہیں؟ پہلی بنیادی بات یہی ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سارے حضرات اپنے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی بٹھا رکھیں،
ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیندار بننے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس سے آخرت میں آدمی کو جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا قربان کرنے کو کہا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں کو جھیلنے کو کہا ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانا ناممکن ہے، یا دنیاوی زندگی کو مثالی بنانا ناممکن ہے، اطمینان اور سکون بھری زندگی بنانا ناممکن ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ مسئلہ ایک سے زائد مقام پر بتایا گیا کہ اس دین میں، جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، میرا اور آپ کا دین، اللہ کی کتاب قرآن مجید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت رسول، اس قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی اس دنیا کی بہتری کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اس دنیا میں ایک بہترین زندگی جلانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال باہر کرو کہ خوشگوار زندگی جینا کوئی دنیا داری نہیں، اچھے گھرانے، اچھے سکون بھری زندگی کے طلبگار ہونا یہ کوئی دنیا داری یا اللہ تعالیٰ کے دین اور بندگی سے دور ہونے والی کوئی بات نہیں۔ ایک اچھی زندگی کی تمنا کرنا، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنا، جہاں آدمی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا رہے، اور ظاہری نعمتوں سے زیادہ باطنی نعمتیں، اندرونی نعمتیں، گھر میں سکون ہو، اطمینان ہو، بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں پہ شفقت ہو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کے لیے فکر مندی ہو، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن کر زندگی گزاریں۔ یہاں پریشانی ایک پہ آتی ہو، سب اسے محسوس کرتے ہو۔ وہ جو معنوی کیفیتیں جو ایک انسان کی زندگی کی قدر و قیمت کو بڑھانے والی ہیں، یہ ساری باتوں کی تمنا کرنا، اپنی زندگی میں اس کی خواہش رکھنا، یہ دنیا داری نہیں۔ اسلامی شریعت نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ایسی زندگی دے گا۔ تو پہلی بنیادی بات، خوشگوار زندگی اس دنیا کی ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر انسان چاہتا ہے، اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ ایسی زندگی کی تمنا کریں۔ تاریخ الدنیا ہونا، دنیا چھوڑ کر جنگل و بیابان میں چلے جانا، یا زندگی دنیاوی جی رہے ہیں تو یہ سمجھ کر جینا کہ اپنے آپ کو جتنی مشقت میں ڈالیں گے، جتنی مصیبتوں میں ڈالیں گے، اتنا ہی اللہ کے محبوب بندے بنیں گے، یہ اسلامی شریعت کا تصور نہیں، اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسی زندگی اختیار کرنے کی خواہش رکھنے والے صحابہ کو تنبیہ فرمائی، اور آپ نے اپنی زندگی کی مثال دی جس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، جس میں اللہ کے نبی یہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں اللہ کے نبی اپنی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، میرے اس طریقے سے ہٹ کر کوئی دیندار بننا چاہتا ہے تو وہ میرے دین پر نہیں، میرے راستے پر نہیں، میرے طریقے پر نہیں۔ تو بھائیو، پہلی بنیادی بات یہ جان لو کہ یہ خوشگوار زندگی کی خواہش رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اور خاص طور پر اسلامی شریعت کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ یہ اسلام اور اسلامی شریعت کی تعلیمات آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی دنیا کو بھی سنوارنے کا کام کرتی ہے، یہ یقین رکھنا یہ ایمان والے کی زندگی میں ایک واضح مسئلہ ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی شک و شبہ انسان کے اندر نہ رہنے پائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی ہم اور آپ اگر خوشگوار بنانا چاہیں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ میں آج کی اس ملاقات میں کوشش کروں گا کہ نکات کی شکل میں کچھ 4-5 باتیں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ رکھوں کہ جن کی طرف اگر ہم توجہ دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے میری اور آپ کی یہ دنیاوی زندگی، یہ خوشگوار زندگی خود بخود بنتی چلی جائے گی۔ ہم اصولوں کی پابندی کریں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے نتائج کا وعدہ کیا ہوا ہے، بس مسئلہ ہم اپنے اختیار کے جو معاملات، اپنے اختیار اور حدود کی جو باتیں، ان پر محنت کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ بھائیو،
کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ تمہاری میری زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، دین سے ہو کہ دنیا سے ہو، دونوں ہی قسم کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اصولوں پر طے ہونے چاہیے۔ ہمارے فیصلے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں اقدامات قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہر حال میں ہمیں اسی انداز میں اپنی فیصلے لینے پڑیں گے جیسے قرآن و سنت میں بتائے گئے۔ دیکھیے میں اس کو واضح کر کے بتاتا ہوں۔ ہم زندگی جیتے ہیں، کیسے جیتے ہیں پتہ ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے دماغ، اپنے اصولوں، اپنے مزاج سے جیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی گھر میرا گھر میری مرضی پہ چلے گا، میرا گھر میرے اصولوں پہ چلے گا، میرے ضابطوں پہ چلے گا۔ آدمی اپنی ثوابدید صرف اپنی سمجھ پہ جینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے، ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، ہمارے گھریلو معاملات اور معمولات، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، پکانے کھانے کا مسئلہ ہی نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، میل جول، ساری جو زندگی کے جھمیلے، ان تمام میں میرے خاندان میں یہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں یہی چلتا ہے۔ خاندان کے طے شدہ اصولوں پہ بہت سارے لوگ چلنا چاہتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا کروں، ہمارے گھر میں ایسا ہوتا نہیں۔ یا کبھی کہتا ہے میں تو تیار ہوں، لیکن میرے اور آپ میرے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی خاندان کے اصولوں پہ چلتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ میں اپنے بھی نہیں، خاندان میں نہیں، دنیا دستور جو ہے، ہمارے پاس جملہ مشہور ہے، دنیا دستور، یعنی دنیا میں جو چلن ہے، جو رواج ہے، سماج کا رواج طے کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا۔ جسے سماج نے غلط کہا وہ غلط، جسے سماج نے صحیح کہا وہ صحیح، آدمی اس پر چلتا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ نقالی کرنے کے عادی، صحیح غلط سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ فلمیں دیکھیں تو فلموں میں جو کردار دیکھے ان کی نقل کرتے ہیں، اور ہمارے کلچر پر فلموں کا، ٹی وی کا، سیریل کا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کا اثر پھر بھی پورا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ جڑے ہوئے، صبح شام اس سے جڑے ہوئے، صبح شام جو کردار بہو کا نظر آتا ہے، جو کردار ساس کا نظر آتا ہے، جو کردار بیٹے کا نظر آتا ہے، جو کردار بھائی بہن کا نظر آتا ہے، جو کردار باپ کا نظر آتا ہے، جو انہوں نے فلموں میں دیکھا، جس کو پسند کر لیا، جس کا کردار انہیں پسند آ گیا، اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب اگر تمہارا کچھ بھلا کر بھی دیں، مان لیں تھوڑا بھلا کر سکتے، ورنہ زندگی کا حقیقی سکون اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو کہ عورت، ایمان والا ہونے کے بعد اگر عمل صالح کرے، ایمان اور عمل صالح کی کسوٹی پر اپنی زندگی کو پرکھنے لگے، اپنے آپ کو عبادت کے رنگ میں رنگنے لگے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اصول پر اپنی زندگی گزارنے لگے، اللہ نے آخرت کی کامیابی کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ پہلا وعدہ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور ایک بہترین زندگی جلائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ، خوشگوار زندگی کا وعدہ اللہ نے کیا۔ ایمان اور عمل صالح پر اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی جلانے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور پھر آگے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آدمی اپنے آپ کو نبی کے اسوے پہ ڈھال لے گا، وہ آدمی اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر انسان بن جائے گا، اور جب وہ آدمی اپنی گھر والی، اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے بہتر بنے گا، اس کی گھر کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود بخود سدھار دے گا۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی چلاؤ اللہ کے بندو۔ میرا مزاج، میری سوچ، میرے سماج کا چلن، میرے خاندان کے ریتی رواج، یا میرے سامنے جو مختلف قسم کے نمونے آئیڈیل بنے پھرتے ہیں، میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں فالو کروں گا۔ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں میرے اپنے گھر کے ضابطے طے کروں گا، میرے خاندان قبیلے کے ضابطے طے کروں گا،
تب جا کر گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی بتا دوں، کئی بار بعض حضرات ایک عجیب قسم کی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ مان لیں کہ میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں اپنی جگہ پہ خالص اسلامی اصولوں پہ میرے اپنے گھر کو چلاؤں گا، لیکن میرے گھر میں میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، یا میرے ددیالی رشتہ دار یا میرے ننیالی رشتہ دار میری طرح وہ بھی اگر اسلامی شریعت کے اصولوں پہ چلنے تیار ہو جاتے ہیں، ہر طرف خیر ہی خیر ہے، وہ جو خوشگوار زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سب دیکھیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے لیکن سامنے سے خاندان والوں کی طرف سے اسے سپورٹ نہیں مل رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پر، دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں زندگی خوشگوار ہونے کے بجائے کئی بار آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ہی نقصان اٹھا رہا ہوں، میں تو اسلامی شریعت پہ عمل کر رہا ہوں، میں ہی نقصان اٹھا رہا ہوں، سامنے والے لوگ جو ہے اس میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر ایسا آپ کو محسوس ہوتا ہے نا، گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوں، آپ اپنے معاملات کو سدھاریں۔ اس دنیا کا اصول ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے، آج نہیں تو کل جلے گا، کل نہیں تو پرسوں جلے گا، خیر ایک کے بعد دوسرا آئے گا۔ آپ کے اخلاق اور کردار میں اگر پختگی ہو، جلد بازی نہ ہو، آپ واقعتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ایمان اور عمل صالح کا پیکر بنتے جاتے ہیں، آپ کی نیکی لوگوں کا دل جیتے گی، جلد نہیں تو دیر لوگ آپ کو سمجھیں گے، اور سمجھ کر پھر وہ خود بھی آپ کے تئیں کم سے کم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں خوشگوار زندگی کا حصول اتنا بھی آسان نہیں، میں نے ٹھان لیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میرا سماج پورا ٹھیک ہو جائے گا، میرا خاندان پورا ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ضروری نہیں۔ اسی لیے بھائیو، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ پہلی بات، اسلامی شریعت نے ایک عام ضابطہ آپ کو دے دیا، وہ یہ ہے کہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو اس دین پر پوری مضبوطی سے جم جاؤ، اس لیے کہ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے، رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جسے دین رحمت کہا گیا، اور وہ دین ہے جو دین ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے اور اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بناتا ہے۔ اس لیے اس دین پہ اگر عمل کرو گے، جس طرح زمانے جاہلیت کے بدو پریشان تھے، لیکن جب اس دین پر کما حق ہو عمل کیا تو ہوا کیا، سارا معاشرہ بدل گیا۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، پہلے بیمار تھے بلکہ مردہ تھے، آج اللہ نے ان کے اندر اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ایسی اندرونی تبدیلی لائی کہ وہ ساری دنیا کے علاج کرنے والے مسیحا بن گئے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اتنا خیر رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ پہلا بنیادی اصول ہے جس کا مجھ کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا اصول اسلامی شریعت جو مجھ کو اور آپ کو سکھاتی ہے، بڑا اہم اصول، اور یہ اصول اسلامی شریعت نے سکھایا ہے لیکن دنیا بھی اس اصول کو مانتی ہے۔ وہ کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھو، یہ دنیا ہے، مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں جینا ہے تو اس دنیا کو کمانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کر کے اس دنیا کو کمانا پڑے گا۔ دیکھو، اس دنیا کے سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھو، جب تک یہ دنیا تمہاری ضرورت بنی رہے گی، اور ضرورت کے لیے اپنی استطاعت بھر کوشش کرو، اور کوشش کے بعد جو مل جائے اس پر خوش رہنا سیکھو۔ دنیا ضروری ہے، دنیا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن دنیا میں محنت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ جو مل جائے اس پر خوش رہو، اور خاص طور پر اپنی دنیا کو محدود اگر کر سکو، لمیٹڈ کر سکو، اس دنیا میں بہت بڑی پریشانی سے تم نجات پالو گے۔ جس آدمی نے اس دنیا کو اپنے دل و دماغ پر مسلط کر لیا، قناعت کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا، ہمیشہ صبح و شام سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنیا دنیا، مال مال، عہدہ عہدہ، دنیا کے اندر عیش و عشرت، آرام، دنیا دنیا کرتا رہے گا، وہ آدمی کبھی زندگی میں خوشگوار زندگی نہیں جی سکتا۔ اور انسان کی طبیعت کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دو بڑی باتیں اللہ کے نبی کی سنو۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے کہا، الا ان الغنى غنى النفس، لوگوں سنو، اصل مالداری آدمی کا دل، آدمی کا نفس بے نیاز ہونا چاہیے۔
اصل بے نیازی، اصل مالداری یہ ہے کہ آدمی کا نفس بے نیاز ہو۔ اگر آدمی کے اندر بے نیازی ہو نا، دنیا کے پیچھے پاگل پن نہ ہو، دنیا کو اپنے دل و دماغ پہ مسلط نہ کر لے، جو میسر ہے اس میں خوش رہنے کا گر اور ہنر سیکھ لے، تو وہ فقیر بھی ہوگا تو فقیری میں بھی بادشاہوں والے سکون کو پائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادی بھر سونا بھی ہوگا، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کا کھلا میدان، 2 میدان بھر سونا بھی ہوگا، وہ خود کھا کھا کے ختم ہو جائے گا، اس کے بیٹے کھا کھا کے ختم ہو جائیں گے، اس کی 3-4 نسلیں کھا کے ختم ہو جائیں گے، 2 وادی بھر سونا کتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، انسان کی طبیعت کا خاصہ سنو، کہا آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 وادی بھر سونا بھی ہوگا، لابتغى ثالثا، آدم کا مزاج یہ ہے کہ وہ تیسری وادی کے پیچھے پڑا رہے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، محنت کرو، کماؤ، اور دنیا کی پوری دولت بھی آتی ہے تو کما کے اپنے آپ کو اور دنیا کو خوشحال رکھنے کی کوشش کرو، لیکن خیال رکھو دنیا مٹھی میں ہونی چاہیے، دل و دماغ میں نہیں۔ دنیا میرے اور آپ کی مصروفیت کا وقت ہو، لیکن میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ مسلط نہ ہو، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 لوگوں کی مثال بتائی، من کانت ہمہ الآخرہ، اللہ کے نبی نے کہا جس آدمی کی فکر کا محور و مرکز آخرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے۔ وہ آدمی بظاہر فقیر ہے لیکن دل کا بڑا امیر آدمی ہے، بے نیاز انسان ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کے زندگی کا مقصد دنیا ہو، دنیا دنیا کرتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور ہمیشہ اس آدمی کو فقر و فاقے کا ڈر لگا رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے فقیری کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، یہ مال، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ نام، یہ شہرت، یہ جو دنیا داری ہے، اس دنیا داری کے سحر اور جادو سے باہر نکلو، اپنے آپ کو اس کے چنگل سے آزاد کرو۔ یہ دنیا چکر دیتی ہے، چکراتے رہتی ہے، زندگی میں آدمی کبھی پرسکون زندگی نہیں پاتا جب وہ دنیا کو اپنے دل و دماغ پہ مسلط کر لے۔ اس لیے بھائیو، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے یہ دنیا ہے، کماؤ اس لیے کہ دنیا میں تمہیں جینا ہے، تمہیں اپنے بچوں کو جلانے کے لیے محنت کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرو، لیکن اپنی دنیا کو اپنی ہاتھ میں رکھو، اپنی جیب میں رکھو، دل و دماغ تک اس دنیا کو پہنچنے مت دو، تو تمہاری اپنی زندگی خوشگوار بنتی چلی جائے گی۔ یہ دوسرا اہم اصول ہے اللہ کے بندو۔ تیسرا اہم اصول، ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر خوشگوار زندگی جینے والا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تیسرا اہم اصول جو اس سے قریب ہی ہے، دیکھو دنیا کے اندر آدمی کو چاہیے کہ اپنی محرومیوں پہ نظر نہ ڈالے، آدمی اپنی محرومی اور کمی پہ نظر نہیں ڈالے، دنیا کے اعتبار سے دنیاوی معاملات میں اپنی محرومیوں کو مت دیکھو، اس کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ نے کیا دیا ہے یہ دیکھا کرو، کیا نہیں دیا یہ دیکھو گے ہمیشہ پریشان رہو گے، اور کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ اگر دیکھو گے احساس محرومی سے باہر نکل آؤ گے، یہ خوشگوار زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر وقت کا شہنشاہ بھی اگر ہے، اسے یہ احساس نہ ہو کہ اللہ نے اسے کیا دیا ہے، تو وہ ساری زندگی دوسروں کو دیکھ کر کڑھتا رہے گا، پریشان رہے گا، بے چین رہے گا، ہمیشہ دنیا کے اندر حیران ہی رہے گا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھ سے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں دیکھنے والی نظر اگر بدل لو نا، تو پھر یقین کرو جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ کو اور آپ کو مطمئن کر دیا تو پھر یہ دنیا بادشاہوں کے انداز میں جیو گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اللہ کے نبی نے کہا تم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو گے دنیا کے اعتبار سے، جو آپ سے نیچے ہے، پیچھے ہے، کمزور ہے، کمتر ہے، اس کو اگر دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ناشکری نہیں کرو گی۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی فارسی زبان کے ایک شاعر گزرے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ نقل کیا، کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر میں نکلا، سفر میں جا رہا تھا تو دیکھا پیر میں، سفر میں نہیں، اپنے گھر سے نکلا باہر تو کہتے ہیں کہ میرے پیر میں چپل نہیں، ننگے پیر جا رہا ہوں، تو میرے پیروں پہ میری نظر پڑی تو میں نے کہا اے اللہ، ساری دنیا والے چپل جوتے پہن کے نکلے اور میرا حال یہ کہ پھٹے پرانے جوتے بھی نصیب نہیں۔ میرے دل میں بڑی تکلیف کا احساس ہوا۔ کہتے ہیں میں ابھی اس احساس سے گزر ہی رہا تھا تو دیکھا سامنے سے کوئی ایک آدمی لنگڑا چلا آ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیر سے محروم کر دیا، ایک پیر سے بیساکھی کے سہارے چلا آ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا میرے دل میں فوراً یہ احساس جاگا کہ اے اللہ تعالیٰ، پیر میں چپل نہیں تو کیا ہوا، دو پیر تو نے صحیح سالم دیے ہیں، اس سے بہتر تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے۔ بس اتنی نظر بدل لو اللہ کے بندو، بس اتنا ہی فرق ہے، اپنے پیر کی چپل نہیں، یہ دیکھنے سے زیادہ دنیا میں تم سے بڑے محروم بہت سارے ہیں، ان کو دیکھنا اگر سیکھ لو گے یہ دنیا خود بخود خوشگوار لگے گی۔ دیکھو جب بھی اپنے سے زیادہ کمتر آدمی کو دیکھو گے اپنی نعمتوں کا احساس رہے گا، خوشی سے معمور رہو گے، شکر گزار رہو گے، اللہ تعالیٰ کے احسان مند رہو گے، زندگی میں مطمئن رہو گے۔ اور جب بھی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے ہمیشہ شکوہ و شکایت کرو گے، زندگی میں بے اطمینانی رہے گی۔ یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ ایک تابعی، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر ان کے سامنے اپنی ایک ضرورت رکھی، کہا بڑا پریشان ہوں، مالی اعتبار سے بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، میرے لیے ایسا کچھ انتظام کر دیجئے کچھ پیسے کا کہ میں اپنی ساری پریشانیوں سے نکل آؤں۔ یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ آدمی کی شکایت بجا ہے واقعی پریشان، واقعی مالی مسائل کا شکار ہے، پریشان ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز اور دیکھی، یہ آدمی اپنی تکلیفوں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھولا ہوا ہے، اسے یاد دہانی کروانی چاہیے۔ دیکھو جو بات آپ کے سامنے سنا رہا ہوں نا، یہ آپ کا میرا قصہ ہے، قصہ پرانا ہے، لیکن اس میں اپنے آپ کو دیکھو، اس کی کردار میں اپنے آپ کو دیکھو، سمجھ میں آئے گا میری اور آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ یونس بن عبید نے اس سے کہا کہ اچھا دیکھو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک کام کرو، تم اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں گا، تمہارے سارے مالی مسائل ختم ہو جائیں گے، 1,00,000 میں اپنی آنکھ بیچ دو۔ اس آدمی نے سوچا، کہا نہیں میں آنکھ نہیں دے سکتا، میں آنکھ نہیں دے سکتا، کہا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یونس بن عبید نے اچھا ٹھیک ہے، آنکھ نہیں دے سکتے تو اپنا ایک ہاتھ دے دو، ایک ہاتھ میرے حوالے کر دو، کاٹ کے دے دو، 1,00,000 درہم دے دوں گا، 1,00,000 درہم سے تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا، کہا نہیں ہاتھ نہیں دے سکتا، کہا ٹھیک ہے چلو ایک پیر ہی دے دو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ظاہری نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ایک ایک کر کے یونس بن عبید رحمت اللہ علیہ نے گنائیں اور اس سے بار بار پوچھتے گئے، ہر بار وہ یہی کہتا کہ میں نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ یونس بن عبید نے ایک بات کہی، بھائیو یہی میری اور آپ کی زندگی کی سچائی ہے۔ یونس بن عبید نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے بندے، لاکھوں کی نعمتوں میں جیتا ہے پھر بھی اپنی محرومیوں کی ہی شکایت کرتا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ دیکھا کرو، اگر وہ دیکھو گے زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ آج آپ کا مکان چھوٹا ہے لیکن پکا مکان ہے آپ کا، کسی آدمی کے سامنے مکان کچا ہے، شیٹ کا گھر ہے، کم سے کم آپ کے سر پہ چھت ہے۔ دنیا میں بہت سارے ہیں جنہیں چھت بھی نصیب نہیں، اور اگر میں کہوں وہ جو سڑک کے کنارے سوتا ہے نا وہ بھی محروم ہے، لیکن اسے بھی اللہ نے کچھ دیا ہے، سکون کی وہ نیند، وہ جو ٹاٹ اوڑھ کر بستر، وہ ٹاٹ اوڑھ کر راستے کے کنارے سکون کی نیند سو لیتا ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں سونے والوں کو وہ نیند میسر نہیں۔ اس دنیا میں اگر دیکھنے کی نظر آدمی بدل لے، اپنی محرومیوں کے احساس سے آدمی باہر نکل آئے، تو پھر یقین مانیے اس دنیا کی زندگی میں بڑا خوشگوار وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ عازین گرامی قدر، چوتھی بات، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے سلسلے میں یہ بڑی اہم بات ہے، اسے یاد رکھو۔ دیکھو آج ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنے جھمیلے جھگڑے ہیں نا، اس کے پیچھے اس اصول کو نظر انداز کرنے کا بڑا اہم کردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسا بنایا، میں ہوں، مجھ پر
میرے والدین کے حقوق ہیں، میری بیوی کے حق ہیں، میرے بچوں کے حق ہیں، میرے متعلقین رشتہ داروں کے حق ہیں، عام مسلمانوں کے بھی حق ہیں۔ اور ایسے ہی ان میں سے ہر ایک پر میرا بھی حق بنتا ہے، بیوی پر حق ہے، بچوں پہ حق ہے، ماں باپ پر حق ہے، اور سماج پر حق ہے، رشتہ داروں پر میرا حق ہے۔ دنیا میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا، اس دنیا میں انسان ہمیشہ مفاد پرست ہوتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے پتہ ہے؟ جو مجھے ملنا ہے، جو مجھے آنا ہے، وہ آنا ہے، ذرا برابر بھی کوئی کمی کرے گا میں برداشت نہیں کروں گا۔ جو مجھے ملنا ہے، بیوی کمی کرے، ماں باپ سے ذرا کمی ہو جائے، بچے کمی کر جائیں، پڑوسی کم کر لے جائے، دوست کی طرف سے کمی ہو جائے، کسی ذمہ دار کی طرف سے کمی ہو جائے، ماتحت کی طرف، جو مجھے ملنا ہے پورا ملنا ہے، ذرا برابر کمی ہوگی میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مرنے مارنے تک آدمی چلا جاتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف مجھے سب کو دینا ہے نا، میں اگر کسی کو نہ دوں تو کوئی مجھ سے نہ پوچھے، اور اگر پوچھے گا پوچھنے پر میں لڑوں گا کہ تو نے کیوں پوچھا ہے۔ یہ ہماری دنیا جینے کا طریقہ ہے، اور یقین کرو ہمارے جھگڑوں کے پیچھے یہی تو بنیادی باتیں، یا تو میں اس لیے لڑتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے عزت نہیں دی، مجھے مقام نہیں دیا، مجھے شادی میں نہیں بلایا، مجھے جو ہے اپنے گھر کی تقریب میں نہیں بلایا، مجھے مسجد میں نہیں بلایا، ممبر پہ نہیں بلایا۔ نہیں نہیں نہیں، شکایتوں میں ہم جیتے ہیں۔ یا پھر کسی نے ہم سے مانگ لیا تو ہم کہتے ہیں کیا کھا جاؤں گا، ڈبا دوں گا، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، تم نے کیسے پوچھ لیا مجھے، کیا سمجھ، یہی جھگڑے ہمارے۔ اللہ کے بندو دیکھو، سوچ ذرا بدل لو، اصول یہ بنا لو، مجھ پر جس کا بھی حق ہے میں بھرپور ادا کروں گا، جس کا بھی حق ہے میں ادا کروں گا، اور اگر کہیں مجھ سے ادائیگی میں کمی ہو رہی ہے میں پہلے دن سے اعتراف کروں گا کہ واقعی معنوں میں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، واقعی معنوں میں مجھ سے کمی ہو رہی ہے۔ یہ اپنے آپ کے اندر اعتراف رکھ کر چلو، یہ کبھی مت سوچو کہ میں سب کا حق برابر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ، جہاں تک میرے حق دوسروں پر ہیں، اگر دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں دیتے ہیں تو میں برداشت کر لوں گا۔ جو اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی دنیا میں جیتے ہیں، یا اللہ کا ہی حق ادا نہیں کرتے، میرا نہیں ادا کرے تو کوئی تعجب کی بات کیا ہے؟ سوچ بدلو، حقوق کے معاملے میں اس ضابطے کو یاد رکھو، حقوق لینے میں حرص اور لالچ، اور نہ دینے پر ناراضگی اپنی طرف سے کہ میں دوں تو کوئی مجھے نہ پوچھے، اس مزاج کو چھوڑ دو۔ اس کے مقابلے میں اپنے آپ کے اندر یہ رکھو، میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے میرے جتنے متعلقین حق ادا ہو، اور اگر نہ ہو شرمندہ بھی رہوں گا، ضرورت پڑے تو معذرت کر لوں گا، معاف کیجئے گا، آپ سے مل نہیں سکا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، آپ کو وقت نہیں دے سکا، کیا جاتا ہے، ہم چھوٹے تھوڑی ہو جاتے ہیں، اعتراف کرو۔ اور جہاں تک دوسرے لوگ میرا حق نہیں دیتے، اتنا سوچ لو، یہ سب کچھ رب کے ہو کر رب کے پورے نہیں ہو پاتے، میرے اور آپ کے کیا پورے ہو پائیں گے؟ بھائیوں، تجربے کی بنیاد پہ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں لا لو، میری اور آپ کی زندگی کے ہزاروں جھمیلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی، شکوہ، شکایت، ناراضگی کے بہت سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کا خصوصی طور پہ خیال رکھو۔ اور بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے میرا، لیکن میں دو باتیں اور مختصر سے 2 منٹ میں کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ ایک بڑی اہم بات اور بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، اس دنیا میں خوشگوار زندگی جینا ہے نا، تو اپنے دل کو صاف رکھنا سیکھو، اپنے دل کو صاف رکھنا سیکھو۔ صاف رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ابتداً صاف رکھو، کسی کے بارے میں حسد نہیں، کسی کے بارے میں جلن نہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اسے یہ ملا، اسے وہ ملا، دل کو پاک رکھو۔ حسد کا نقصان کیا ہے معلوم؟ حسد ایک ایسی بیماری ہے، محسود یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کا نقصان کرے نہ کرے، حاسد کا نقصان پہلے دن سے کرتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا دل صاف رکھو، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ دل کی صفائی کا مطلب پہلا یہ ہے کہ اپنے دل کو سب کے لیے صاف ہی نہیں، سب کے لیے نیک جذبات رکھو، اچھے احساسات رکھو، کسی کے لیے بھی اپنے دل میں احساسات اچھے رکھو۔ ایک درجہ یہ ہے دل کی صفائی کا، اور دوسرا درجہ کیا ہے معلوم ہے؟ سامنے والوں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی، گالی دے دی، بے عزتی کر دی، حق تلفی کر دی، کبھی کچھ ادھر کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، اس کا درد ہوتا ہے، اس کی تکلیف رہتی ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ درد اگر پالو گے، یہ دشمنی اگر پالو گے،
اس کی قیمت وصول کر پاؤ نہ کر پاؤ، اللہ جانے مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن جب تک وہ دشمنی کا احساس رہے گا آپ کو اندر سے بے چین رکھے گا، آپ کو پریشان رکھے گا۔ معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو درگزر سے کام لو، نظر انداز کرو، معاف کرنا سیکھو۔ اور معاف کرنے میں دوسرے کا بھلا تو ہے ہی، معاف کرنے والے کا خود بھلا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے دل کو صاف رکھو، پاک رکھو، انسانوں کے لیے ابتداءً اپنی طرف سے بھی دل کو صاف رکھو، اور لوگوں کے طرز عمل کے نتیجے میں جو جذبات جو باتیں میرے اور آپ کے دل میں آتی ہیں معاف کر دو، بھلا دو، نظر انداز کر دو، دل پاک رہے گا، زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے اپنے دلوں میں دشمنیاں پالی وہ زندگی میں کبھی خوشگوار زندگی نہیں جی سکے، ہمیشہ قلق، بے چینی، پریشانی، تکلیف، اسی میں جیتا ہے آدمی۔ اس کا نقصان نہیں کر سکتا، اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس کو اپنے دل کی بات سنا نہیں سکتا، لیکن کوڑتا رہتا ہے، اندر ہی گھلتا رہتا ہے، اپنے آپ میں پریشان رہتا ہے۔ دل صاف کر لو، اپنے آپ پر سب سے بڑا احسان کرو گے۔ دشمن پہ معاف کرنا، دشمن پہ احسان بعد میں ہے، یہ احسان سب سے پہلے وہ ہے جو ہم اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ صاف دل خوشگوار زندگی کی بہت بڑی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ اور اللہ کے بندو آخری بات جو آج اس ملاقات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے تدبیریں یہ بھی ہیں جو میں نے بتائیں، اور بھی اسلامی شریعت میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں، یہ ساری تدبیریں ہیں، لیکن ہمارے معاملات سے تدبیر پہ نہیں چلتے، تدبیر سے آگے، تدبیر سے پہلے، تدبیر کے ساتھ اور تدبیر کے بعد تقدیر کا بھی ایک مسئلہ۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں مال مانگتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں مانگتے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ اولاد مانگتے ہیں لیکن اولاد کی فرما برداری نہیں مانگتے، بیوی مانگتے ہیں خوبصورت، مال و دولت والی، اونچے خاندان والی، لیکن خیرخواہ بیوی، ہمدرد بیوی، عزت کرنے والی بیوی، قدر کرنے والی بیوی نہیں مانگتے۔ اللہ کے بندو دعا کیا کرو، اللہ نے سکھایا نا، ایمان والوں کا طریقہ یہ، وہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہماری اپنی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری دعائیں قبول کرے گا، میری اور آپ کی زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ایمان والوں کے دعا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دینا، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت بھی اچھی دینا، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، آخری بات جو آج کی اس ملاقات کی وہ یہ کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلاؤ، تدبیریں کرو، لیکن تدبیروں کو کامیاب کرنے کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اور تدبیروں سے ہٹ کر بھی دعا کو مستقل ایک سبب کے طور پہ اپنانا ہے، تاکہ اس کے ذریعے میری اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اور ہم اور آپ واقعی معنوں میں آخرت کی وہ سکون و اطمینان بھری زندگی سے پہلے اس دنیا کے اندر ایک تجربہ کر لیں۔ اور آخری بات کہہ دیتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، سنو۔ دیکھو ہم نے اور آپ نے پوری کوشش کر لی، ساری کوشش کر لی زندگی خوشگوار بننے کی، کامیابی نہیں ملی، مان لیں۔ یعنی آج آپ نے جو سنی یہ سب تدبیریں آپ نے اپنانے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ملی، تو کیا کریں گے؟ یہ حدیث یاد رکھ لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس دنیا کے یہ کافر کو لائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، عیش و آرام ہی عیش و آرام، تکلیف کس چڑیا کا نام ہے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کافر ہوگا۔ روز قیامت ایسے خوشحال، مطمئن، خوشگوار زندگی جینے والے انسان کو اللہ لائے گا، اور لانے کے بعد جہنم کے گڑھے میں ایک مرتبہ ڈبو کے غوطہ دے کے باہر نکالے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا کیا حال ہے، تو وہ بندہ کہے گا جو کافر تھا لیکن دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی، کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا، زندگی ساری کی ساری پریشانیوں ہی میں گزری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مقابلے میں ایک ایسے ایمان والے کو لایا جائے گا جو ایمان والا تھا لیکن زندگی پریشانی، مشکلات، ہمیشہ بے اطمینانی میں، مسائل میں گھرا ہوا زندگی گزارا، زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھ سکا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ لائے گا،
اور لانے کے بعد جنت کے حوض میں ایک مرتبہ غوطہ دے کے نکالے گا، اور اس کے بعد اس بندے سے پوچھے گا بتا کیا حال ہے؟ جنت کا ایک غوطہ دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ وہ ایمان والا کہے گا اے میرے رب، لگتا یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، ساری کوشش کے بعد بھی اگر زندگی میں معاملہ صحیح نہ بیٹھیں تو کم سے کم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو کہ آخرت کا ایک جھونکا، جنت کے اندر کا ایک تجربہ اس دنیا کے سارے غم بھلا دے گا۔ ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے سے جوڑے رکھو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عملی زندگی میں ان کو اپنا کر، ان کا تجربہ کر کے اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں غریب نور کے یہ جو ہماری جماعت کے احباب ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اس سے پہلے بھی دعوت آئی تھی، لیکن میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا تھا۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچایا۔ میں آپ تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ یہاں مدعو کر کے آپ نے موقع دیا، اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں دینی پروگرام بہت کم ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے بڑا نہ صحیح، مسجد کے اندر صحیح، مہینے میں ایک آدھ ایسا پروگرام پابندی سے کیجئے کہ جس سے لوگوں کے اندر مسلسل دینی بیداری قائم دائم رہے۔ اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔